شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین کرام، آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں اور کن چیزوں کے لیے سجدہ سہو کرنا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، اور سجدہ سہو کا طریقہ کار کیا ہے۔ سجدہ سہو واجبات نماز میں کمی یا زیادتی اگر بھول کر ہو جائے تو نماز کے بعد جو ہے وہ 2 سجدے کرنے ہیں، یعنی جو اس طریقے کے ساتھ ہم بعد میں بتائیں گے، اس کو کہتے ہیں سجدہ سہو۔ اور 5 چیزوں کے لیے سجدہ سہو کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اس میں پہلی چیز ہے یعنی نماز میں سہون یعنی بھول کر کلام کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں سلام نماز نہ کہنا چاہیے تھا وہاں پر آپ نے نماز سلام کہہ دیا، مثلا پہلی رکعت میں بیٹھ کر آپ نے سلام کہہ دیا، وہاں پر سلام نہیں ہوتا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ تشہد کو بھول جانا، ہر دوسری رکعت میں جو ہے وہ تشہد پڑھا جاتا ہے لیکن آپ نے تشہد نہیں پڑھا۔ تو چوتھا یہ ہے کہ 4 رکعتی نماز میں دوسرے سجدے کے دوران آپ کو شک ہوتا ہے کہ یہ میں نے 4 رکعتی نماز پڑھی ہے یا 5 یا 4 اور 6 کے دوران، تو نماز کے مکمل ہونے کے بعد سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ اور 5واں یہ ہے کہ نماز کے بعد اجمالاً یعنی آپ کو ویسے شک ہو رہا ہے کہ میری نماز میں شاید کوئی کمی یا زیادتی ہو گئی ہو واجبات میں، تو یہ ان 5 چیزوں کے لیے نماز کے بعد جب نماز مکمل ہوتی ہے تو آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب نماز آپ مکمل کر لیں تو آپ نیت کریں کہ میں سجدہ سہو کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ، اللہ اکبر کر کے سجدے میں ذکر کریں، ذکر وہی پڑھ لیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد، اللہ اکبر۔ پھر آپ پھر سجدے میں چلے جائیں، پھر وہی ذکر پڑھیں، پھر اللہ اکبر کر کے پھر تشہد پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سلامی کافی ہے، یہ آپ کا سجدہ سہو جو ہے وہ ہو جائے گا۔ یہ طریقہ کار ہے کہ نماز میں اگر واجبات میں کمی ہو جاتی ہے بھول کر، اگر آپ جان بوجھ کر کرتے ہیں تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی، یہ بھول کر بات ہو رہی ہے۔